الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر، لاتعداد بے شمار اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، انتہائی معزز و محترم عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، میری دینی اور اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، محترم معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہماری نشست جو ہے وہ جنات کو گھروں سے بھگانے کے لیے ہے۔ جنات کے اثرات گھروں کے اندر ہوتے ہیں، شیاطین گھر کے اندر، وہ شیاطین جن کو دفع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ جنات جنہیں دفع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے جنات اور شیاطین اور ان کے اثرات، ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع کرنے کے لیے بہت پاورفل عمل ہے، بڑا مجرب ہے، آزمودہ ہے، اور بہت ساری کتب کے اندر اس کے متعلق معلومات اور اس کے دلائل موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک دم ہے، ایک دعا ہے، ایک علاج ہے۔ اس دم، اس دعا، اس علاج کے لیے، اس وظیفے کے لیے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور بہت سارے بزرگان دین کی کتابوں سے بھی ملتا ہے، اور اس میں خاص الخاص جو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہے الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا۔ یہ ایک ایسی عظیم ہستی کی کتاب ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک نے دیدار عطا فرمایا، ان کی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ اس عظیم الشان شخصیت کا نام، اس ہستی کا نام ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ روحانی علاج کی عملیات کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو دجانہ صحابی رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ایسے صحابی ہیں، ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے ماتھے پر بہت رومال باندھا اور بہت سینہ تان کر آپ زمین پر چل رہے تھے، میدان کے اندر، میدان جنگ کے اندر، اور آپ کی پیش قدمی کفار کی طرف تھی۔ پوری کائنات کے سردار، محسن مخلوقات، رحمت عالم، سید عالم، سرور عالم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت ان کی طرف اٹھتی ہے۔ یہ وہ نگاہ کرم ہے، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ لطافت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نظر کرم اٹھی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو دجانہ، میرے اللہ کو یہ انداز پسند نہیں کہ سینہ تان کر، کوئی اکڑ کر زمین پر چلے۔
اللہ کو عاجزی پسند ہے، لیکن آج کفار و مشرکین کے مقابلے میں تیرا سینہ تان کے چلنا اللہ کو بڑا ہی پسند آیا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہوا ہے یہ عمل تیرا۔ وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں حاضر ہوئے، عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات کوئی چیز مجھے پریشان کرتی رہی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، نظر کرم فرمائیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے نام ایک خط لکھوایا۔ اس خط کی تفصیل میں آگے چلتا ہوں کہ جنات کے لیے خط لکھوایا۔ جنات یہ ہیں کیا؟ جن کا مطلب کیا ہے؟ جن کہتے کس کو ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ جنات انسانوں سے الگ مخلوق ہیں، دو مخلوقیں ایسی ہیں جن سے حساب لیا جائے گا، ساری مخلوقات سے حساب نہیں ہوگا، دو مخلوقات سے حساب ہے، دو کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے۔ تو جنات اگرچہ انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ مخلوق الگ ہے اور انسان مخلوق الگ ہے۔ جنات انسانوں سے بالکل الگ مخلوق ہیں، اور کہا جاتا ہے جنت اللیل، اللہ اکبر، اور رات نے اس کو رات نے چھپا لیا، چھا گئی یا چھپا لیا، تو یہ معنی رات چھپا لے یا اس نے چھپا لیا، بات تو ایک ہی ہے۔ جو چیز تم سے پوشیدہ ہوگی، جو چیز آپ سے چھپی ہوگی، جو چیز آپ سے مخفی ہوگی، اس مخلوق کو جو آپ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جنات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اس مخلوق کا نام جن اور جنات رکھا گیا ہے، چاہے ان کو جنہ کہہ لیں، جننی کہہ لیں، جن کہہ لیں، یہ سارے انہی کے نام ہیں۔ جن کے ساتھ ایک اور ان کی قسم ہے جو بغیر جیم کے نقطے سے ہے، یعنی جن اور ہن۔ جن یہ کم درجے کے جنات ہیں، اور سورۃ الرحمن کے اندر جان کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب جان کسے کہتے ہیں؟ جان ہے کیا؟ ایک ہم کہتے ہیں میری جان، آپ کی جان، فلاں کی جان۔ یہاں جان سے مراد، جان کا مطلب، حضرت علامہ ابراہیم بن سعید ابو اسحاق بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان جو ہے وہ جنات کے باپ کو کہتے ہیں جان، یعنی جان جنات کا باپ ہے۔ جیسے آدمیوں کے باپ کو ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی آدم علیہ السلام ہے، آدمیوں کے باپ آدم علیہ السلام۔ شیاطین کون ہیں؟ حضرت علامہ ابن عقیل حنبلی بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جنات کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ یہ بھی جنات کی قسم ہے، لیکن یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔
اور ابلیس لعین کی اولاد سے ہیں، ابلیس کی اولاد سے، شیطان کی اولاد سے، مردود کی اولاد سے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ جنات ہیں کیا۔ علامہ عقیلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکش، گمراہ اور طاقتور قسم کے جو جنات ہیں، جو شیطان کی نسل سے ہیں، انہیں شیاطین اور نافرمان کہا جاتا ہے، اور ان کے طبقات بھی الگ الگ ہیں، جس میں سے تھوڑی سی میں شارٹ کٹ سی بات کروں گا۔ علامہ حافظ ابن عبد البر یوسف بن عبداللہ بن محمد قرطبی مالکی ابو عمر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل کلام اور اہل زبان کے نزدیک جنات کے ایک طبقہ نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی طبقات ہیں، جس میں سے پہلا طبقہ جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو عامر کہتے ہیں، ان کو عامر کہتے ہیں۔ عامر ہم انسانوں میں بھی نام رکھتے ہیں۔ عامر، عین الف آ میم اور را، عامر۔ جو جن بچوں پر مسلط ہوتے ہیں ان کو اروارح کہتے ہیں، اروارح۔ اور جو شریر اور سرکش جن ہوتے ہیں انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا جو شرارت اور سرکش میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں ان کو عفریت کہتے ہیں، جو بہت زیادہ طاقت میں آگے بڑھ چکے ہوں یا سرکشی میں آگے بڑھ چکے ہوں۔ اسی طرح جنات کی اکثر و بیشتر تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جنات کی جو ہوا میں اڑتی ہے، دوسری قسم جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے، کتوں کی شکل بھی بنا لیتے ہیں۔ میرے پاس ایک فیصل آباد سے آج بھی موجود ہیں، وہ ایک واقعہ رونما ہوا۔ بہت امیر ترین خاندان تھا، بڑی عالیشان گاڑی میں وہ جا رہے تھے سڑک پہ، تو راستے میں اچانک سے ایک کالے رنگ کا کتا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے گاڑی کو بچایا ہے کہ کتے کو نہ لگ جائے گاڑی، اور کتا میری گاڑی کے نیچے آ کے مر نہ جائے۔ میری گاڑی الٹ گئی، اور گاڑی الٹنے کے بعد ان کا سر جو تھا وہ بیچ میں سے بالکل پھٹ گیا۔ گاڑی موٹر وے سے نیچے اتری، ایک درخت کو سیدھی جا کے لگی، گاڑی تو پریس ہوگی، اس بندے بیچارے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کہا جاتا ہے میں اس خاندان سے واقف ہوں، وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ہم بھی ان کے پاس کسی وقت وہ بلاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں دعا کے لیے۔ تو سر اس کا جو بیچ میں سے کٹ گیا، اور بھی سارا جسم جو تھا وہ زخمی، بڑی شدید حالت میں وہ زخمی ہوئے، اور بہت سیریس حالت ہوئی، اتنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پیسے ایک طرف ترازو میں رکھے گئے اور ایک طرف ان کی جان تھی۔ اتنا پیسہ لگا، لیکن اللہ نے ان کو جان دے دی، بچا لیا۔ کاروبار تباہ ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا، گھر بار بک گیا، جان بچ گئی، لیکن سب کچھ چلا گیا۔ اس صاحب کا نام ہے عمران صاحب، محمد عمران صاحب، جٹ فیملی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا تعلق ہے۔ تو بہت اچھے، بڑے خوش اخلاق انسان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک بھی میں اس کتے کو، وہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے نا، جب وہ گاڑی لگی، ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، گاڑی الٹ گئی، میں پتہ نہیں کتنے دن بے ہوش رہے وہ آئی سی یو میں۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ نے کرم فرما دیا۔ پیسوں سے تو بندے کا علاج نہیں ہوتا، یہ وسیلہ ہے، ہیلا ہے، لیکن اصل تو بارگاہ الہی سے ہی منظوری ہوتی ہے، ورنہ ہر پیسے والا جو ہے وہ موت کو شکست دے دے۔ تو یہ موت سے بچ جانا، یہ بھی اسی کی کرم نوازی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کتا
پتہ ہی نہیں چلا وہ کتا آیا کدھر سے، جبکہ کوئی امکان اور کوئی چانس ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے کوئی وہ درندہ آ جائے، ایسا تھا ہی نہیں۔ تو پھر ان کے گھر خاتون جو تھی ان کے گھر کی، ان کے اوپر بے ہوشی کی دورے پڑتے تھے۔ یہ بھید اور راز اس وقت کھلا جب ان کو لگاتار ہر نماز کی حالت میں دورہ پڑ جاتا تھا، نماز کے علاوہ نہیں پڑتا تھا۔ جب بھی نماز کے لیے نیت باندھنی ہے، قیام کے لیے کھڑے ہونا ہے تو دورہ پڑ جانا ہے، گر جانا ہے۔ اب وہ نمازی اتنے پکے پختہ 5 وقت کے نمازی تہجد گزار کے وہ نماز چھوڑنے والے نہیں۔ اتنی سخت، ہمیں تو سر میں درد ہو جائے، بخار ہو جائے، پاؤں میں درد ہو جائے، دانت میں درد ہو تو نماز چھوڑنے کا بہانہ چاہیے، لیکن وہ اللہ کے ایسے نیک لوگوں کا گھرانہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں لے گئے، جا کے ہم نے دم شروع کیا تو ان کے اندر وہ چیزیں حاضر ہو گئی۔ اتنی سختی کے ساتھ ان کی آمد ہوئی جنات کی کہ وہاں بیٹھے سب لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے ایسی چنگھاڑ ماری، ایسی چیخ، انہوں نے کہا اتنے سال پہلے تمہارے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا تھا تمہارے بھائی، اس بھائی کے ساتھ، تو وہ واقعہ ہم نے تو کیا تھا۔ یہ جو موصوفہ ہیں جن کو دم ہو رہا تھا، جن کی حاضری ہو رہی تھی، اس خاتون کے بھائی کا ذکر کیا کہ ان کے بھائی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہم نے ہی تو کیا تھا۔ تو پھر یہ ایک بڑی لمبی بات ہے، میں نے اشارتاً یہاں پر یہ بات کی ہے کہ یہ چیزیں کتے کی شکل، بلی کی شکل اور سانپوں کی شکل یہ چیزیں بنا لیتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے۔ سفر اور قیام یعنی کہ یہ چلتی بھی ہیں، سفر میں بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ، اور اگر انسان گھر کے اندر ٹھہریں تو گھر میں بھی ٹھہرتی ہیں۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ گھر بدل لیں، بھائی تم گھر بدل کے جاؤ گے تمہارے دشمن پیچھے نہیں جائیں گے، وہ بھی پیچھے چلے جائیں گے۔ تو جنات ان کا وجود ہے۔ بعض نابلد اور لا علم لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جنات وغیرہ کوئی نہیں ہے، ہمیں دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ڈرامہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بھائی جس کو تکلیف نہیں وہ کہہ سکتا ہے۔ آپ کو تکلیف نہیں، آپ بچے رہو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ آپ کو بچائی رکھے، لیکن جب کوئی شے لگ گئی نا تو لگ پتا جائے گا۔ پھر بڑے بڑے مان جاتے ہیں، نہیں جی ہے، گل واقعی ہے، گل واقعی ہے۔ بھئی اس کا وجود کا انکار قرآن کا انکار ہے، جادو کا انکار قرآن کا انکار ہے، جنات کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر جنات کا ذکر کیا ہے۔ میں طوالت کے خوف سے انتہائی اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شاید اتنا آپ کو پہلے سے اس کا نالج نہ ہو۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جن کو اس سے پہلے بنایا ہے دھویں کی آگ سے۔ اور پھر سورۃ الاعراف کے اندر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ابلیس کی حقائق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا۔ یہ ابلیس اللہ کے سامنے بات کر رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اسے مٹی سے بنایا۔ تو یہ کون بات کر رہا ہے؟ ابلیس۔ ابلیس کیا ہے؟ شیطان۔ ابلیس کیا ہے؟ شیطان۔ اور شیطان کیا ہے؟ جنات کی قسم ہے، جنوں کی قسم ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ رحمان کے اندر
ترجمہ آیت پاک کا، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لپیٹ سے، آگ کے شعلے سے۔ اور اس پر حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مارجم من نار سے مراد آگ کا شعلہ ہے، آگ کا شعلہ ہے، یعنی جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تفسیر ابن عباس پڑھ کے دیکھیں۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ہلکی پھلکی آگ سے نہیں، چنگی بھلی بہترین آگ سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کتے ایک امت میں نہ ہوتے تو میں ان کے قتل کا حکم دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں کسی امت یعنی مخلوق کو نہ مٹا دوں، لہٰذا تم ہر کالے کتے کو قتل کرو، کیونکہ وہ کالا کتا شیطان کی قسم ہے۔ کالا کتا، اب یہ وہ واقعہ جو پیچھے میں نے بیان کیا کہ کالا کتا نظر آیا، ایسے کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کتا اور سانپ نہیں ہوتے، بلکہ وہ جنات کی ایک قسم ہوتی ہے، شیاطین کی، وہ ان کو نظر آتے ہیں اور ان کا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں، ان کی شکلوں میں نقصان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کو مسلم شریف، ترمذی شریف، جامع ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ آگے چلیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین سمیٹ دی جاتی ہے، پھر جب تمہیں غیلان جنات کا جادوگر ہے غیلان بے راہ کر دے تو تم اذان دیا کرو، اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، کھانا کھانے سے، پانی پینے سے الٹے ہاتھ سے منع فرمایا ہے، کیونکہ شیاطین بائیں ہاتھ سے اپنا کھانا پینا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی مثل ایسا نہ کرنا، یعنی ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کھاتے پیتے بھی ہیں۔ جس طرح ہے نا کہ بغیر بسم اللہ شریف پڑھے کھانا کھائیں تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں شیطان بھی بیٹھ جاتا ہے۔ مسئلہ وہ ٹینشن حل ہو گئی نا کہ شیطان بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ہاں جی، شیطان بھی کھاتے پیتے ہیں، جنات کھاتے پیتے ہیں۔ اسی طرح جنات کی شکل و صورت بھی ہے، اور ان کی شکل و صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اور جسم بعض انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لطیف ہوں، اور یہ بھی درست ہے کہ وہ کثیف ہوں، موٹے ہوں، باریک ہوں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جنات اپنی صورتیں، اپنی شکلیں ایک نہیں رکھتے، بدلتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور انسان، جانور، سانپ، ریچھ، بندر، اونٹ، بیل، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندے وغیرہ کی شکلوں میں اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں، پرندوں کی شکل میں بھی۔ اب یہاں پر مجھے بندہ آج تک موجود ہے، حبیب بینک کا کسی وقت میں وہ کیشیئر ہوا کرتے تھے، آج کل وہ ایک بیکری پر، بڑی اچھی بیکری ہے لاہور کی، اس میں بھی کیشیئر ہیں، بینک سے ریٹائرڈ ہوئے، بڑے کوالیفائڈ تھے، محمد صابر ان کا نام تھا۔ ان کو جنات لگ گئے۔ ان کے والد صاحب مسجد میں مؤذن ہوتے تھے، شہر کی مسجد میں، بہت بڑا نام تھا، وہ بھی بینک سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، پورا گھرانہ بڑا کوالیفائڈ۔ تو
بڑے وہ بزرگ آدمی تھے، مؤذن تھے، نائب تھے مسجد کے اندر. تو یہ بڑا بیٹا تھا، انہوں نے شوق سے مسجد کی مؤذنی جو تھی وہ شروع کی تھی، کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں لیتے تھے. بینک سے ریٹائرڈ ہوئے، کہتے اب ساری زندگی اللہ اللہ کرنی. اب بڑا بیٹا تھا، جو بیٹا جس کے اوپر وہ جان چھڑکتے تھے اور پورے گھر کا وہ سربراہ تھا، اس کو جنات لگ گئے. اب وہ ہمیں لے گئے، ہم گھر پہنچے، ہم تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ان کو اپنی بات سنائیں کہ معاملہ سارا کیا ہے. انہوں نے کہا جی کیشیئر ہیں، تو بینک میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو اچانک سے ان کی چیئر کی کلا بازی لگ جاتی ہے، اور یہ ایک بار نہیں بار بار ہو رہا ہے. اب تو حد ہی ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل اس طرح ہوا ہے کہ یہ بینک میں بیٹھے تھے، تو اسی محلے میں گھر تھا اور اسی محلے میں شہر کے بینک تھا، یعنی کہ میرے خیال میں پیدل 5 سے 7 منٹ کا فاصلہ تھا، جو ہم نے اس وقت ہمارے ذہن میں آج بھی ہے. ایک بہت بڑی چیل آئی ہے بینک کے اندر، بینک کے اندر چیل آئی ہے، چیل آ کے اس کے اوپر جھپٹی ہے، اس نے دوڑ لگا دی. کہتے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کو کیا ہو گیا، لیکن اس کو چیل نظر آ رہی ہے، دوسروں کو نظر نہیں آ رہی، اسی کو نظر آ رہی. اور وہ بھاگا ہے فصلوں کے بیچ میں سے، گلیوں سے، بازاروں سے. شہر کے ایک محلے کے اندر بینک ہے، اور اس کی تھوڑی دیر پیچھے 2-3 منٹ کا فاصلہ کریں تو 10-12 گھر 15 گھر چھوڑ کے آگے زمین بھی ہے، فصلیں بھی ہیں، اور پھر تھوڑا سا آگے جائیں تو ساتھ گھر بھی ہیں. وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. موقع پر وہ دوڑ لگائی ہے، بھاگتا ہوا گیا ہے. کہتا ہے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے بہت بڑی بلا ہے، جس کی میں نے ایسے دیکھا ہے تو مجھے اس کا سر نظر نہیں ہے، اتنی لمبی طویل بال اس کے اتنے موٹے لٹوں کی صورت میں لٹکے ہوئے ہیں، ناخن اتنے بڑے ہیں اس کے. وہ بلا میرے اوپر اس نے آ کے مجھے دبوچ لیا ہے فصل کے اندر. بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھوٹتی ہے تو گھر دوڑ کے جاتا ہے، تو گھر دوڑ کے جا کے اپنا دروازہ بند کرتا ہے، اندر کوئی نہیں ہے، لیکن اندر پھر وہ چیل آ جاتی ہے. وہ آ کے گر پڑتا ہے بیڈ کے اوپر، چیل آ جاتی ہے اور چیل اس کے سینے پہ بیٹھ جاتی ہے. کہتا ہے میرے ساتھ یہ کیفیت اس مریض کی. تو الحمدللہ اس کا علاج کیا، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. جنات کا علاج کا اللہ تعالیٰ نے یہ فیضان عطا فرمایا ہے کہ وہ الحمدللہ چاہے 100 سال پرانے بھی ہوں، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں ہوں لاکھوں ہوں، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے. اور میرا یقین کامل ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی علم نہیں. یہ سپر پاور کلام ہے، سپر پاور طاقت ہے، اس سے بڑی نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی علم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے پوری مخلوقات میں سے، ایسے اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے. لیکن خیرات ملتی یقین والوں کو ہے، فیض ملتا یقین والوں کو ہے. تو وہ چیل، کوے، پرندے بن جانا، مختلف جانور بن جانا، مختلف صورتیں بن جانا. بعض لوگوں کو بچھو نے کاٹ لیا. اب وہ بچھو نے نہیں کاٹا، اس کو شیطان نے ڈسا، شیطان نے کاٹا اس کو. بچھو کا کٹا ہوا ہوگا، آرام آ جائے گا، دم بچھو کا کیا آرام آ گیا. یا سانپ نے کاٹا، یا اس کو بیل نے، گھوڑے نے، کسی چیز نے کاٹا یا ٹکر لگائی، آرام آ جائے گا، جلدی آ جائے گا. لیکن اگر وہ شیاطین تھے تو شیاطین نے اس کو چھوہا بھی ہے نا، تو وہ بھی بیماری جلدی سے نہیں جاتی. وہ زخم لگ گیا، زخم ٹھیک نہیں ہوگا، کینسر کی شکل اختیار کر جائے گا. اسی طرح گدھا ہے، خچر ہے، سانپ ہے، جو میں نے ذکر کیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں. ان کو قتل کرنے کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مدینہ کے جنات مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو انہیں 3 مرتبہ تنبیہ کرو، اگر وہ پھر بھی مقابلے پر آ جائے تو پھر قتل کر دو۔ یعنی مسلمان جو جنات ہو چکے ہیں، جو جنات مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو 3 دن کا موقع دینا چاہیے۔ کتنا؟ 3 دن کا موقع دینا چاہیے۔ 3 دن میں اگر وہ مریض کو نہ چھوڑیں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ آئیے ان کی تھوڑی سی خوراک کی طرف میں روشنی ڈال دوں کہ خوراک ان کی کیا ہے۔ تو جنات انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں اور شادیاں بھی کرتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور ایک قسم نہیں کھاتی پیتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا، ایک جنات کی جماعت حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو ہڈی، لید اور کوئلے سے استنجا نہ کرنے کا حکم دیں، یعنی ان کو منع فرمائیں آپ اپنی امت کو کہ یہ لید، کوئلہ اور ہڈی سے استنجا کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق مقرر فرمایا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لید، ہڈی اور کوئلے سے اپنی امت کو استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جنات کا آپس میں نکاح اور اس کی شرعی حیثیت اور اس کی حقیقت، علماء کرام، بعض علماء کرام جن و انس کے نکاح کو ناممکن قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح کرنا ممکن ہے۔ بعض کہتے ہیں ممکن نہیں اور بعض کہتے ہیں ممکن ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان اور جنات کے درمیان نکاح اور حمل واقع ہوا ہے۔ ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کا سنیے۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی معروف سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت مبارک کا ترجمہ، اے جن ان کے مالوں اور بچوں میں شریک ہو جا۔ اللہ اکبر، ان کے بچوں میں اور ان کے مالوں میں شریک ہو جا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان میں، ان سے پہلے کسی آدمی اور جن نے انہیں نہیں چھوا۔ یہ حوروں کا جب ذکر اللہ نے فرمایا تو فرمایا جنتی لوگوں کو، جنتی مردوں کو حوریں ملیں گی، وہ حوریں جن کو کسی نے آج تک ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے چھوا۔ حضرت ابو عثمان سعید بن عباس راضی علیہ رحمہ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، میں جن کے ساتھ نکاح کے بارے میں انہوں نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں ہم میں سے حضرت مقاتل نے بیان کیا اور ان سے سعید، ابو داؤد، زبیدی نے بیان کیا کہ یمن کے لوگوں نے حضرت امام مالک علیہ رحمہ سے جنات کے بارے میں سوال لکھ دیا، سوال لکھ کے حضرت امام مالک کو بھیجا۔ کہاں کے لوگوں نے؟ یمن کے لوگوں نے، اور عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک جن مرد نے انسان کی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ ایک جن زادے نے ایک انسان زادی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور کہتا ہے کہ میں حلال کا خواہش مند ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں دین میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔
کہ جب ایک عورت حاملہ ہو، اس سے پوچھا جائے کہ تیرا خامد کون ہے، تو وہ کہے میرا خامد جن ہے، تو اس بات سے اسلام میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جن نظر ہی نہیں آتا۔ تو جن انسان سے شادی کرے، انسان زادی سے شادی کرے، تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا، حضرت امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ مزید علماء کرام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جنات کا انسانوں سے نکاح مکروہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اسحاق محمد بن یحییٰ اور اسی طرح کچھ اور بزرگوں سے روایت ہے کہ امام زہری نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے نکاح کرنے کو منع فرمایا ہے، جنات سے نکاح کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت قتادہ علیہ رحمہ اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ، حضرت حجاج بن ارطاطہ علیہ رحمہ اور حضرت اسحاق علیہ رحمہ جن کے ساتھ نکاح کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے رہنے کے مقامات اکثر و بیشتر ناپاک جگہیں ہوتی ہیں، پلید جگہیں، جیسے کھجور کے جھنڈ، گندگی کے ڈھیر، بیت الخلاء لیٹرینیں، غسل خانے اور اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ، جہاں گوبر پیشاب ہوتا ہے، یہاں یہ جگہیں جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ اب باقی چیزوں سے تو پرہیز ہو جائے گا، باقی چیزوں سے پرہیز ہو جائے گا، لیکن جو گھر کے اندر لیٹرینیں ہیں، یہاں کیا بنے گا؟ اب تو لیٹرینیں گھروں کے اندر نہیں، کمروں کے اندر ہیں، اٹیچ باتھ روم ہے۔ لیکن اسی کا توڑ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے عطا فرما دیا۔ فرمایا جب بھی تم بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نورانی فرشتے تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، جب تک بندہ باہر نکلے گا نہیں، یہ شیاطین کی جرت نہیں ہے تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اگر کوئی شیطان نزدیک آیا تو یہ کا سر کاٹ کے رکھ دیں گے اس کا۔ لیکن امتی دعا کی طرف ذہن کتنے لوگوں کا ہے، کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ میرے امتیوں، میرے غلاموں، جب واش روم میں جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو، جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر باہر نکلو تو غفرانک، یہ پڑھ لیا۔ تو یہ کچھ اسباب اور وجوہات تھیں۔ تو یہ اس طرح سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی جنات کہاں سے آ گئے، کیسے لگ گئے؟ بھئی آپ کو نہیں پتا کیسے کیسے لگتے ہیں؟ اگر نہیں پتا تو آپ بیان سنیں، مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ان سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہا کریں۔ بیماری ایک دن لگ جائے، 7 دن گزر جائیں اور بڑھ گئی، مہینہ گزر گیا اور بڑھ گئی، سال گزر گیا تو پھر اور ہی بڑھ گئی، تھوڑا سا زخم لگ جائے وہ کیا سے کیا صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ تو اگر جنات کسی کو لگ جائیں، چمٹ جائیں، تو وہ کتنا زیادہ۔ تو یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی سونیا ساری رات جنات مجھے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دجانہ یہ خط لے جاؤ ہمارا۔ یہ خط سرکار نے لکھوایا، تو خط بھیجا۔ اب وہ خط لے جا کے آپ کے سرہانے کے نیچے رکھ دیا گیا۔ رات کو جنات چیخیں ماریں، چیخوں کی آواز ہے، ابو دجانہ بس کر دو، بس 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 کر دو، اب کبھی نہیں آئیں گے، اب کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بس نہیں ہوگی، میں اپنے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، جو میرے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں گے میں وہ کام کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی برکت سے اس خط کے اندر کہیں بھی کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہے۔
اس کو دم سمجھے، اگر اس کی مستند حسن روایت نہ بھی ہو، صحیح نہ بھی ہو، تو پھر بھی اس دعا کے جو الفاظ ہیں، اس خط کے جو الفاظ ہیں، وہ شرکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد ہے۔ تو آج تک امت مسلمہ اس سے فیض پا رہی ہے۔ اس کا جو نقش ہے، اسے لکھ کر ایک کاغذ کے اوپر پاکیزہ روشنائی کے ساتھ مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے، ایک لفافے میں بند کر کے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا جائے، ممکن ہو تو ایک گھر میں اویزاں بھی کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالی جنات شیاطین کی جرت نہیں ہے وہاں ٹھہر جائیں، دفع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو باوضو حالت میں پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ لکھیں، انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ اس پر عمل کریں گے، اللہ بیڑے پار فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔